بچپن کا خواب، ایک تعبیر جو حقیقت بن گئی۔ کہتے ہیں کہ بعض خواب صرف سونے میں نہیں آتے، کچھ خواب آنکھوں میں جاگتے ہوئے بھی رہتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی۔ اور جب ایک غریب کا بچہ ایسا خواب دیکھے تو لوگ ہنستے ہیں، مگر جب وہی خواب سچ ہو جائے تو وہی لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام تھا زاہد۔ زاہد کے پاس نہ بڑا گھر تھا، نہ باپ کی دولت، نہ کوئی سفارش، مگر اس کے سینے میں ایک آگ تھی، ایسی آگ جو برسوں تک بجھی نہیں۔ اور آج اس کہانی کو سننا ضروری ہے، کیونکہ شاید آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا خواب دبا ہوا ہو جسے آپ نے کب قبول جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، ایسی سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ہم ہر ہفتے لاتے ہیں۔ بات بہت پرانے زمانے کی ہے، ایسے وقت کی جب نہ موبائل تھا نہ بجلی کا اجالا ہر گھر تک پہنچتا تھا۔ چراغ کی لو میں رات گزرتی تھی اور صبح اذان کی آواز سے ہوتی تھی۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں مٹی کی دیواریں اور چھوٹے چھوٹے دروازے تھے، وہاں ایک محلے میں ایک پرانا گھر تھا۔ گھر کیا تھا؟ بس 2 کمرے، ایک آنگن اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی۔ اس گھر میں رہتی تھی زاہد کی ماں رحمتاں بی بی۔ رحمتاں نے پوری زندگی محنت کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، روٹی پکائی، کپڑے دھوئے اور اپنے اکلوتے بیٹے زاہد کو پالا۔ زاہد کا باپ جب وہ صرف 3 سال کا تھا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد سے رحمتاں کے کندھوں پر 2 بوجھ تھے، ایک روزی کا، ایک بیٹے کے مستقبل کا۔ زاہد بچپن سے ہی خاموش طبیعت کا تھا، وہ بولتا کم تھا مگر دیکھتا بہت تھا۔ محلے کے بچے جب شام کو گلی میں کھیلتے، وہ ایک طرف بیٹھ کر آسمان کو تکتا رہتا۔ ایک دن پڑوس کی بوڑھی دادی نے رحمتاں سے کہا، رحمتاں، تیرا زاہد بہت عجیب ہے، نہ ہنستا ہے نہ کھیلتا ہے، کچھ اندروں کھاندا ہے اس نو۔ رحمتاں نے بیٹے کو دیکھا، مسکرائی اور کہا، نہیں بھائی، میرا زاہد سوچتا ہے، وہ اندروں بہت وڈا ہے۔ اور واقعی زاہد کے اندر ایک دنیا تھی۔ وہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اس زمانے میں ایک غریب محلے کے لڑکے کے لیے ڈاکٹر بننا، یہ بات لوگوں کو ہنسی دلاتی تھی۔ محلے کے چاچا غلام نبی نے بھی ایک بار کہا تھا، ڈاکٹر، ارے ڈاکٹر امیراں دے پتر بندے نے، تو تے کل نو مزدوری کرے گا جی میں تیرا باپ کرتا سی۔ زاہد نے کچھ نہ کہا، مگر اس رات ٹوٹی چارپائی پر لیٹے لیٹے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ثابت کرے گا۔ اسکول میں زاہد پیدل جاتا، کوئی 3 میل کا راستہ، گرمی ہو سردی ہو بارش ہو، جوتے اکثر پھٹے ہوئے ہوتے تھے، یونیفارم ایک ہی تھا جو ماں رات کو دھو کر صبح سوکھنے کے لیے رکھ دیتی تھی تاکہ اگلی صبح پہننے کے قابل ہو۔ مگر جب وہ کلاس میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے بیٹھتا اور سب سے آخر میں اٹھتا۔ اس کے استاد ماسٹر قادر صاحب نے ایک دن اسے روک لیا، زاہد رک گیا۔ دل میں گھبراہٹ تھی کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ ماسٹر قادر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تجھ میں کچھ ہے، میں نے بہت بچے دیکھے ہیں، مگر تیری آنکھوں میں جو بھوک ہے وہ عام نہیں، یہ آگ بجھنے نہ دینا۔ زاہد نے آنکھیں جھکا لی، گلا بھر آیا تھا۔ گھر واپس آیا تو ماں کو بتایا۔ رحمتاں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے مرتے وقت مجھے کہا سی، اس منڈے نو پڑھانا، جو بھی ہو جائے پڑھانا۔ اس رات زاہد نے چراغ کی روشنی میں دیر تک پڑھا۔ باہر اندھیرا تھا، اندر ایک چھوٹا سا چراغ تھا، اور اس چراغ کی روشنی میں ایک خواب پل رہا تھا۔ سال گزرتے گئے، زاہد بڑا ہو رہا تھا، مگر غربت چھوٹی نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ 10ویں جماعت میں پہنچا تو محلے میں خوشی کی بات تھی، کوئی بھی اس کے گھر سے اتنا نہیں پڑا تھا۔ رحمتاں بی بی کو لوگ مبارکباد دیتے تھے، مگر رحمتاں جانتی تھی آگے کا راستہ اور بھی کٹھن ہے، کیونکہ آگے کالج تھا اور کالج کے لیے فیس چاہیے تھی۔ ایک شام رحمتاں نے اپنا پرانا صندوق کھولا، اس میں کچھ پرانے کپڑے تھے، ایک ٹوٹا ہوا کنگھا اور ایک چھوٹی سی پوٹلی میں تھوڑے سے پیسے تھے جو اس نے سالوں میں جمع کیے تھے، 1 روپیہ، 1 آنا۔ اس نے پیسے گنے، کالج کی فیس سے بہت کم تھے۔
رحمتہ نے پوٹلی واپس رکھ دی، صندوق بند کر دیا اور باہر آ کر چولہے کے پاس بیٹھ گئی، چپ چاپ۔ زاہد دروازے کی اوٹ سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماں سے کچھ نہ پوچھا۔ اگلے دن صبح سویرے جب اماں ابھی سوئی ہوئی تھی، زاہد گھر سے نکل گیا۔ وہ شہر کی طرف چل دیا، پیدل۔ شہر میں ایک پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی کا مالک تھا چودھری نذر حسین، علاقے کا رئیس آدمی۔ زاہد نے سنا تھا کہ وہ کبھی کبھار ہونہار بچوں کی مدد کرتا ہے۔ زاہد حویلی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا، پاؤں ٹھنڈے تھے۔ دربان نے اسے دیکھا اور ترچھی نظر سے بولا، کیا کام ہے؟ چودھری صاحب سے ملنا ہے۔ چودھری صاحب سے؟ دربان ہنسا، کیوں ملنا ہے؟ کون ہے تو؟ زاہد نے سانس لیا اور کہا، میں رحمتہ بی بی کا بیٹا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ دربان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھٹے جوتے، پرانا کرتا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب چمک۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ چودھری نذر حسین ایک بوڑھا مگر سنجیدہ آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی تھیں مگر بہت تیز۔ وہ اپنی بیٹھک میں حقہ پیتے بیٹھے تھے جب زاہد اندر آیا۔ انہوں نے ایک نظر لڑکے کو دیکھا اور پوچھا، کیا چاہیے؟ زاہد نے ہاتھ باندھے اور بولا، چودھری صاحب، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ماں کے پاس فیس نہیں، کوئی مدد نہیں مل رہی، میں نے سوچا آپ کے پاس آؤں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چودھری صاحب نے حقہ رکھا، اٹھے، زاہد کے قریب آئے اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پھر ایک سوال کیا، پڑھائی میں کیسا ہے؟ پہلا نمبر آتا ہے۔ چودھری نے آبرو اٹھائی۔ ثبوت؟ زاہد نے قمیض کی جیب سے ایک کاغذ نکالا، 11ویں جماعت کا رزلٹ کارڈ۔ چودھری نے اسے ہاتھ میں لیا، غور سے پڑھا، پھر واپس دے دیا۔ بیٹھو۔ زاہد بیٹھ گیا۔ دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ چودھری نے نوکر کو آواز دی اور چائے منگوائی۔ زاہد کو تعجب ہوا، اس نے توقع نہیں کی تھی۔ چودھری نذر حسین نے چائے کا گھونٹ لیا اور بولے، میرا اپنا بیٹا تھا، ہونہار، پڑھاکو، اللہ نے اٹھا لیا جوانی میں۔ تب سے میں ہر سال ایک ہونہار بچے کی مدد کرتا ہوں، اس کے نام پر۔ زاہد کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج تم آ گئے، شاید یہی اللہ کی مرضی ہے۔ اس دن زاہد جب گھر واپس آیا تو اس کے پاس ایک خط تھا، چودھری نذر حسین کا خط، جس میں لکھا تھا کہ وہ زاہد کی پوری کالج کی فیس ادا کریں گے۔ رحمتہ بی بی نے خط پڑھا، پھر خط کو سینے سے لگایا اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ بغیر کچھ بولے، شاید وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی، کسی ایسے سے جو برسوں پہلے چلا گیا تھا۔ کالج کا پہلا دن آیا۔ زاہد نے نئے جوتے نہیں خریدے، پیسے بچانے تھے۔ پرانی قمیض پر استری کی، بال ٹھیک کیے اور نکل پڑا۔ کالج میں داخل ہوا تو سب کچھ نیا تھا، بڑی بلڈنگ، چوڑے دروازے، لمبے دالان۔ طالب علم امیر گھرانوں کے تھے، کچھ گھوڑوں پر آئے تھے تو کچھ ٹانگوں میں۔ زاہد پیدل آیا تھا۔ کلاس میں بیٹھے ایک لڑکے نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ قصبے سے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ زاہد نے سیدھی آنکھ سے دیکھا اور کہا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ لڑکا چپ ہو گیا۔ 2 سال بہت مشکل گزرے۔ رحمتہ کی صحت اب پہلے جیسی نہ رہی تھی، ہاتھ کانپنے لگتے تھے، گھٹنوں میں درد رہتا تھا، مگر وہ پھر بھی کام پر جاتی۔ زاہد کہتا تو جواب دیتی، میں ٹھیک ہوں پتر، تو پڑھ، اور زاہد پڑھتا رہتا۔ رات کو چراغ جلاتا، کتابیں کھولتا اور پڑھتا، اس وقت تک جب تک آنکھیں بند نہ ہو جاتی۔ کالج میں ایک استاد تھے، ڈاکٹر محمود صاحب، بزرگ، سفید داڑھی والے، مگر سخت۔ وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، نہ امیر کو نہ غریب کو۔ ایک دن انہوں نے زاہد کو الگ بلایا، تم بہت محنت کرتے ہو، یہ اچھا ہے، مگر میڈیکل کالج بہت مہنگا ہے، تم نے سوچا ہے؟ زاہد نے سر اٹھا کر کہا، سوچ لیا ہے۔ ڈاکٹر محمود صاحب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بولے، ٹھیک ہے، اگر تم امتحان میں پہلا نمبر لاؤ، میں تمہاری سفارش کروں گا۔
एक स्कॉलरशिप है सरकारी, मगर वो सिर्फ अव्वल नंबर वालों को मिलती है। जाहिद के सीने में कुछ जला। ठीक है उस्ताद जी। इम्तिहान से 2 दिन पहले रात को रहमता की तबीयत बहुत ख़राब हुई। बुखार था, सांस उखड़ रही थी। जाहिद सारी रात माँ के पास बैठा रहा। कभी पानी पिलाया, कभी पंखा झुलाया, कभी बस हाथ थामे बैठा रहा। सुबह हुई तो माँ ने आँख खोली और कहा, जाहिद इम्तिहान जा। माँ तुम अभी बीमार हो, मैं ठीक हो जाऊँगी, पहले तू जा। मैंने बहुत दिन इस साल का इंतज़ार किया है। जाहिद का दिल नहीं माना, मगर माँ की आंखों में एक ऐसी बात थी जो इससे इनकार न करवा सकी। वो उठा, हाथ मुंह धोया और इम्तिहान गाह की तरफ चल दिया। इम्तिहान हाल में जब पर्चा आया तो जाहिद के हाथ कांप रहे थे, मगर जैसे ही कलम उठाया कांपना बंद हो गया। जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, माँ का, और एक आवाज़, चाचा गुलाम नबी की, डॉक्टर अमीरां दे पुत्र बंदे ने। जाहिद ने कलम चलाया। एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, एक के बाद एक। जब घंटी बजी तो पर्चा मुकम्मल था। नतीजा आया तो पूरे कॉलेज में एक ही नाम था, पहले नंबर पर जाहिद अहमद। डॉक्टर महमूद साहब ने उसे बुलाया, स्कॉलरशिप का फॉर्म दिया और कहा, मैंने बहुत साल पढ़ाया है, मगर तुम जैसा तालिब इल्म कम देखा है। जाहिद ने सर झुकाया। ये मेरी मेहनत नहीं उस्ताद जी, ये मेरी माँ की दुआएं हैं। जिस दिन मेडिकल कॉलेज में दाखिले का ख़त आया, रहमता बीबी सहन में बैठी थीं। जाहिद ने ख़त माँ के हाथ में दिया। रहमता पढ़ी लिखी न थी, मगर ख़त को हाथ में पकड़े बैठी रही, जैसे महसूस करना चाहती हूँ उस कागज़ को। फिर आहिस्ता से पूछा, पुत्र लिखिया है ना? माँ, हाँ लिखिया है। क्या लिखा है? जाहिद की आंख भर आई। इसने हाथ जोड़े और कहा, लिखिया है कि तेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा। रहमता ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करी, फिर खोली और मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान तब मुस्कुराता है जब सारी उम्र की थकन एक ही पल में उतर जाए। बरस गुजरे। जाहिद ने मेडिकल कॉलेज मुकम्मल किया। इसी कस्बे में वापस आया जहाँ से निकला था। इसने अपना क्लिनिक इसी मोहल्ले में खोला, वही मोहल्ला जहाँ किसी ने कहा था कि गरीब के बेटे डॉक्टर नहीं बनते। पहले दिन जब इसने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहली मरीज़ आई रहमता बीबी। माँ ने बेटे की कुर्सी के सामने बैठकर कहा, डॉक्टर साहब घुटनों में दर्द है। जाहिद ने मुस्कुरा कर कहा। माँ का हाथ थामा और कहा, ठीक हो जाएगा माँ, अभी ठीक हो जाएगा। इस दिन मोहल्ले में बात फैली। चाचा गुलाम नबी भी आए, वही जिन्होंने कहा था कि गरीब के बेटे डॉक्टर नहीं बनते। दरवाजे के बाहर खड़े हुए, अंदर ना आए। शायद शर्म थी, मगर जाहिद ने देखा तो बाहर आया और कहा, चाचा अंदर आओ। गुलाम नबी की आंखें भर आईं, बोले, पुत्र मुझे माफ़ कर दे। जाहिद ने सिर्फ देखा और कहा, चाचा आपने मुझे तोड़ा नहीं, आपने मुझे लड़ना सिखाया। आज भी इस किस्से में लोग बताते हैं, पुराने लोग, बुजुर्ग जो उस ज़माने को याद करते हैं, कहते हैं कि एक अम्मा थी जिसने टूटी चारपाई पर सोकर अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। कहते हैं कि एक लड़का था जिसने फटे जूतों में चलकर अपना ख्वाब पूरा किया। वो कहते हैं कि जब वो डॉक्टर बना तो उसने अपने कस्बे के गरीबों से कभी फीस ना ली, क्योंकि वो जानता था कि एक वक्त वो भी वहाँ खड़ा था जहाँ वो खड़े हैं आज। ये कहानी सिर्फ जाहिद की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने किसी से कहा हो कि तुम नहीं कर सकते। ये कहानी हर उस माँ की है जिसने खुद भूखा सोकर बच्चे को पाला। और ये कहानी हर उस ख्वाब की है जो गरीबी में पैदा होता है, तकलीफ़ में पलता है और एक दिन सच हो जाता है। बस ज़रूरत होती है हिम्मत की, माँ की दुआ की और इस आग की जो सीने में हो और कभी बुझने ना दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, शेयर करें और इन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज ये कहानी सुनने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।